السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور ہم اس دفعہ اس موضوع پہ بات کریں، ایک ایسے موضوع پہ بات کر رہے ہیں جو کہ انتہائی اہم ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ترین موضوع ہے کہ بچوں کا کریئر جو ہے انہوں نے اپنے لیے کون سی فیلڈ کا انتخاب کرنا ہے اور ان کو کس فیلڈ کا انتخاب کرنا چاہیے، یہ بہت بہت مشکل سوال ہے۔ ہمارے ساتھ ماہر تعلیم ہے ڈاکٹر زنیرہ ثاقب، جن سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام وقار۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثریت، مطلب ہو سکتا ہے کہ میں بھی ان میں شامل ہوں، کہ جب اپنی ڈگری مکمل کر لیتے ہیں اور اپنے لیے جو بھی وہ ڈگری ہوتی ہے اس کے حوالے سے وہ فیلڈ کا انتخاب بھی کر لیتے ہیں، تو زندگی کے بہت ابتدائی مرحلے میں ہی پتہ چل جاتا ہے یا کم از کم ایک احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ فیلڈ ہم نے غلط منتخب کی ہے اور ہمارا تو ایپٹیچیوڈ کسی اور طرف تھا۔ مطلب پاکستان میں ایک جمع غفیر ایسا ہی ہے، تو کیا ایسا ہی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جب یہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہم نے کون سی ڈگری کرنی ہے یا ہم نے کون سی فیلڈ منتخب کرنی ہے، تو ہم بہت ینگ ہوتے ہیں، اس ٹائم 16 17 18 سال کے ہوتے ہیں، ہمارا اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا، ہمارے ماں باپ کا بھی ایک لمیٹڈ ایکسپوجر ہوتا ہے، وہ اس کے اندر ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی شاید ڈاکٹر بننا یا انجینئر بننا سوٹیبل ہے کیونکہ اس میں آگے نوکری مل جائے گی، یا اگر وہ نہیں تو کوئی ایسی فیلڈ جو کہ آپ کے خاندان میں اگر کوئی سکسیس سٹوری موجود ہے تو پھر پورا خاندان اسی بھیڑ چال کا حصہ بن کے اسی کیریئر کو منتخب کر لیتا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس میں کسی کا ایپٹیچیوڈ ہے یا نہیں، وہ خوش رہے گا یا نہیں۔ تو کیونکہ ایک گائیڈنس اویلیبل نہیں ہوتی، تو بہت ہی ایک ینگ ایج پہ ڈیسیجن جب لیا جاتا ہے تو وہ ریگریٹ ساری عمر پھر بعد میں آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکنامیکلی کیونکہ ہم تھوڑے سے ایک مڈل کلاس اور غریب ملک ہیں، تو وہ ایک کیریئر کی تبدیلی بہت مشکل ہے جب آپ نے ایک دفعہ اس کو سلیکٹ کر لیا ہے تو۔ ایگزیکٹلی، واپسی کا راستہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ واپس میٹرک کون دوبارہ سے کرے اور ایک نئی فیلڈ کی جانب جائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے ایجوکیشن کا پورا سسٹم، خان اکیڈمی اور مختلف اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں جس میں یہ بہت آٹومیٹڈ سا ایک اسٹینڈرڈائزڈ ماڈل ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو جو کریئر کاؤنسلنگ ہے اس حوالے سے بھی آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے ایک بڑا خوبصورت اسٹینڈرڈائزڈ قسم کا ماڈل، ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اس میں گھسا دیا ہے، تو وہ کیا ماڈل ہے؟ یہ بہت ہی کامن سی بات ہے ڈیولپ کنٹریز میں۔ پاکستان میں ہم نے پہلی دفعہ یہ کیا ہے کہ ہم نے لوکلائز ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ڈیولپ کیے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو بچہ ہے وہ ٹیسٹ دیتا ہے، وہ اس کی پرسنالٹی سے، اس کی شخصیت سے متعلق ہوتے ہیں، اس کے دلچسپیوں سے متعلق ہوتے ہیں اور اس کے سبجیکٹ ایریا سے متعلق ہوتے ہیں۔ جیسے مثالی طور پہ اگر آپ کو ٹیسٹ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ہو انجینئرنگ کی سائڈ پہ اور آپ کا سبجیکٹ بیس بھی بڑا اسٹرانگ ہو، لیکن آپ کی ایک پرسنالٹی آپ کو کسی اور طرف جانے کا اشارہ کر رہی ہو، شاید بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرف یا کریٹو سائڈ پہ، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس بچے کی ساری ڈائمینشنز دیکھیں، اور اس کے بعد اے آئی ماڈل ہم نے اس لیے یوز کیا کہ ہم اس بچے کے جو ریزلٹس ہیں اس کو میچ کرتے ہیں ان سکسیس سٹوریز کے ساتھ جو کہ واقعی خوش ہیں اپنی فیلڈز کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب، ایک مغالطہ ذرا دور کر دیجیے گا کہ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ جو کریئر ہے یا جو بھی آپ کا جو کریئر ہوتا ہے اپنی زندگی میں وہ ڈگری کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے، جبکہ میرا خیال ہے کہ شاید وہ ڈگری کے ساتھ ہی، یا ڈگری جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کا کریئر سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے اس سے بہت پہلے جب آپ 8ویں کلاس میں ہوتے ہیں اور 8ویں سے آپ 9ویں میں جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے آرٹس نہیں لینی، سائنسز لینی کیونکہ آگے اسکوپ بہت ہے، یا آپ او لیول میں جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ جی آپ نے بزنس نہیں پڑھنا بلکہ آپ نے فزکس کیمسٹری بایو پڑھنی ہے کیونکہ اسکوپ بہت ہے، اسی وقت آپ کے کیریئر کا پہلا اسٹیپ وہیں پہ آ جاتا ہے۔ جب آپ اسیسمنٹ کرتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، تو ایک تو پرسنالٹی کو، مطلب ایک بچہ کیسے سوچتا ہے، کیسے محسوس کرتا ہے، یہ چیزیں کس طرح وہ آپ کا جو سسٹم ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا وہ کیسے میئر کرتا ہے؟ اس میں یہ کہ ہم پرسنالٹی کو کچھ مختلف طریقوں سے میئر کرتے ہیں، کچھ ماڈل ہیں پرسنالٹی کے جو کہ اویلیبل ہیں، پبلش ماڈل ہیں، ٹیسٹڈ ماڈلز ہیں، وہ بیسیکلی یہ بتاتے ہیں کہ بچہ کریٹو ہے یا کنونشنل ہے یا وہ انٹرپرائزنگ سائڈ پہ ہے۔ پھر ایک یہ ایسپیکٹ اس کا وہ ہے، دوسرا ایسپیکٹ ہے انٹرسٹ کا۔ انٹرسٹ کا ایسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ میں آرٹس پڑھوں کیونکہ مجھے آرٹس میں بہت دلچسپی ہے یا مجھے ہسٹری میں بہت دلچسپی ہے، اور ایک تیسرا سبجیکٹ ایریا ہے جو کہ نالج کا ایریا ہے۔ نالج کا ایریا بنیادی طور پہ یہ کہ ہو سکتا ہے آپ کو بہت دلچسپی اور ڈرائنگ کرنے سے، لیکن کیا آپ کا نالج بیس بھی اس کو کور کر سکتا ہے؟ نہیں، کہ آپ کے اندر وہ سکلز ہیں کہ آپ اچھے اسکیچنگ آرٹسٹ یا پھر آپ ڈیزائن کی سائڈ پہ جا سکیں یا نہیں۔ تو کسی بچے کی ہم یہ ساری چیزیں اس لیے کور کرتے ہیں کہ اس کے بغیر اس کو سجیشن دینا بڑی انفیئر سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تین چیزیں مجھے سمجھ آئی ہیں کہ ایک تو آپ پرسنالٹی کو کنسیڈر کر رہی ہیں، ایک آپ انٹرسٹ کو کنسیڈر کر رہے ہیں، اور ایک آپ نالج بیس کو کر رہے ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ ان تین چیزوں کی بنیاد پہ وہ سارا سافٹ ویئر کام کر رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کی جو ریلائبلٹی ہے یا ویلیڈیٹی ہے وہ کس حد تک، مطلب آپ نے اس کو بھی ڈیفینیٹلی میئر کیا ہوگا، کتنا ریلائبل ہے یہ؟
جی ہم نے ایک تو یہ ٹیسٹ جو ڈیولپ ہوئے ہیں وہ لوکلائز ڈیولپ ہوئے ہیں، سبجیکٹ میٹرز ایکسپرٹ سے ڈیولپ ہوئے ہیں، سائیکالوجسٹ ہم نے انوالو کیا اس کے اندر، اپنے اپنے ایریاز کے پی ایچ ڈیز سے ان کو انوالو کیا، پھر اس کی ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کے اوپر ہم نے 6 مہینے سے اوپر صرف اس کے اوپر کام کیا ہے ٹھیک کہ ہے، ہم اپنی ویب سائٹ اس وقت تک لانچ نہ کریں جب تک یہ ریلائبل اور ویلڈ نہ ہو۔ والدین جو ہیں وہ پوری زندگی سیکریفائسز کرتے رہتے ہیں، فیسوں کی ارینجمنٹ، بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، ان کی وہ 10 15 20 سالہ محنت اور وسائل اور وہ تمام چیزیں ایک سائیڈ پہ، اور اس کے مقابلے میں ان کا اگر یہ ایک فیصلہ غلط ہو جائے تو مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 15-20 سال آپ کے گھر کو جاتے ہیں، اور یہ سب سے امپورٹنٹ ترین ہے کہ بچے کا جو کریئر ہے وہ کیا ہونا چاہیے، یہ سب سے اہم سوال ہے جس کی طرف شاید ہمارا رجحان بہت ہی کم ہے، کم از کم ابھی تک تو۔ والدین کے لیے تو ایک ایڈوائس اور ایک ریکویسٹ ان سے یہی ہے کہ بچوں کو کرنے دیں جہاں پہ ان کا ایپٹیچیوڈ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ والدین اچھا ہی سوچتے ہیں، اور وہ شاید یہی سوچ کے اس کو ایک خاص کیریئر میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اسٹیبلٹی آ جائے گی، اس کو نوکری مل جائے گی، شادی ہو جائے گی، بعد کی زندگی بڑی سکون سے گزرے گی۔ لیکن آپ کو سٹیٹس کچھ اور کہتے ہیں، جی سٹیٹس آپ کو بالکل، یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بیچ کے اندر سے آپ کے بچے نکلیں گے، کوئی 3 جی پی اے والا ہوگا، کوئی 4 جی پی اے والا ہوگا، کسی کو 90,000 کی جو ہے وہ جاب ملے گی، 9,000 کی جاب ملے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ اب آج یہ ناظرین کی یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، یہ آپ کے بچے کی زندگی کا سوال ہے، اس کی پوری زندگی کا سوال ہے، آپ کی 15-20 سالہ جتنی بھی انویسٹمنٹ ہو، جو آپ کے جتنے وسائل ہیں وہ غرق ہو جاتے ہیں اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ غلط فیلڈ کی طرف چلا جائے جو اس کی پسند میں نہ ہو۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ ایک ایسی فیلڈ میں جائے گا جہاں اس کا شوق اور اس کا فرض جو ہے وہ اکٹھا ہو جائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ خوش رہے گا، لیکن اگر اس نے غلط فیلڈ یعنی آپ نے اس کو ایک ایسی فیلڈ کی جانب دھکیل دیا جو اس کی پسند کی نہیں ہے تو وہ خوش نہیں ہوگا، اگر وہ خوش نہیں ہوگا تو وہ 4 پیسے زیادہ بھی کما لے گا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو بچوں کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے بہت ایک دور اندیشی سے کام لیجئے اور دیکھتے رہیے سائنس اینڈ ٹیک۔